حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اس لیے ایک آیت جو حرم شریف سے اور مسجد حرام سے متعلق ہے اس کا ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک مسجد الحرام، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں۔ یہاں دوستو ایک بات کا یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ لوگ جو مسجد حرام سے روکتے ہیں، خواہ وہاں بیٹھ کے خواہ یہاں بیٹھ کے، ان کی صفات اللہ تعالی نے یہ بیان کی، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا کفر کی علامات میں سے، اللہ کے راستے سے روکنا کفر کی علامات میں سے ہے۔ آواز کم کریں جی، یا اس کو نیچے کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مسجد حرام کیا چیز ہے؟ بھائی اتنا آہستہ بھی نہیں کہ مجھے بھی آواز نہ ہے۔ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکنا جو ہے وہ کفر ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور مسجد حرام کیا ہے؟ الذی جعلناہ للناس سواء، جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر قرار دے دیا، یہ سب کے لیے برابر ہے، اس میں سعودی حکومت کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، سب کا ایک سا حق ہے مسجد حرام پہ۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے الذی جعلناہ للناس سواء، جس کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر بنا دیا، کسی حکومت کا کوئی حق نہیں ہے اس پہ، وہ نو مینز لینڈ ہے، اس پہ اگر کسی کو حکومت کرنا ہے تو تمام عالم اسلام کی ملی ہوئی یونائٹڈ نیشنز کو ہوگا، مسلمانوں کی دولت مشترکہ کو حق ہوگا۔ کسی ایک حکومت کو وہاں ٹھیکیداری کرنا اور وہاں پنڈت بن کے اس کے پیسے کھانا یہ جائز نہیں ہے، از روح قرآن یہ حرام ہے۔ ہم حج کے زمانے میں احرام باندھ کے جائیں تو 600 ریال تو ویسے ہی اتر لیتے ہیں، آئے کیوں ہو؟ 600 ریال احرام باندھنے کا جرمانہ۔ اور اس سے زیادہ بے حیائی کی بات یہ ہے کہ جہاں رمضان شریف آیا اور جہاں حج کا زمانہ آیا، کرائے 1.5 گنا ہو گئے، کرائے 16-17 ہزار سے 25,000 روپے ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ لوگ اب زیادہ جائیں گے، اور بے غیر تو اگر زیادہ جاتے ہیں تو کرایہ کم کر دو، اگر لوگ زیادہ جاتے ہیں تو کرایہ کم کرو، لوگ اگر زیادہ جا رہے ہیں تو کرایہ زیادہ کرتے ہو۔ یہ ہے مسجد حرام سے روکنے والی بات، یہ کفر کی بات ہے۔ اور مجھے پتہ چلا کہ کسی صاحب نے رٹ کی ہے، اللہ ان کو جزا دے، یا یہ پہ رٹ کر دی ہے انہوں نے۔ وہی ٹکٹ کی بات میں کر رہا ہوں جی، میں ٹکٹ کی ہی بات کر رہا ہوں اس وقت۔ ایک تو وہ لوگ وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں پنڈت مہنت وہاں کے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا، وہ حج کا ٹیکس وصول کرتے ہیں جو حرام ہے۔ اور ایک یہ یہاں پہ پنڈت اور یہاں کے مہنت بیٹھے ہوئے بنیے کہ جہاں لوگوں کا رش پڑ گیا پی آئی اے پہ، سعودیہ پہ، کہ زیادہ لوگ جا رہے ہیں، کرایہ 1.5 گنا کرتے، جب بھی رمضان آتا ہے کرایہ 1.5 گنے ہو جاتے ہیں، اور حج کے زمانے تک اور حج کے 1-1.5 مہینے تک کرایہ 1.5 گنا رہتے ہیں۔ یہ انتہائی بے غیرتی ہی نہیں بلکہ کفر کی بات ہے۔